کہ ہمیں کن لوگوں کو سلام کرنا چاہیے اور کن لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اور کس کس موقع پر ہمیں سلام کرنا چاہیے اور کس کس موقع پر ہمیں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات کہ ہمیں کن لوگوں کو سلام کرنا چاہیے، حدیث میں خود اس کی ترتیب بتائی گئی ہے کہ چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو سلام کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بڑا آدمی ہے تو بالکل تکبرانہ انداز میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ چھوٹا، یہ جب تک سلام نہیں کرے گا میں نہیں کروں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ چھوٹے کو چاہیے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بڑے ہیں، مجھے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ یہ صرف آداب بتائے گئے، ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ بچوں کی مجلس پر بھی گزرتے تو آپ سب سے پہلے آگے بڑھ کر سلام کرتے، بچوں کو موقع نہیں ملتا تھا سلام کرنے کا، آپ آگے بڑھ کر سلام کرتے۔ جو فخر رسول ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اس پوری کائنات کا لب لباب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود بچے جو کھیل رہے ہیں ان کے پاس سے آپ گزر رہے ہیں تو آپ پہل کر کے سلام کرتے۔ بچوں کو تعلیم تھی، وہ بچوں کو سکھانا تھا کہ سلام کی کیا اہمیت ہے، اللہ کے نبی ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ حدیث میں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے بڑوں کو سلام کریں۔ اگر چھوٹے نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں بیٹھنا نہیں چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھ کر سلام کرنا چاہیے، ان کو سکھانا چاہیے۔ جن بچوں کو معلوم نہیں ہے، وہ سلام نہیں کر رہے ہیں، تو ہمیں چپ نہیں رہنا چاہیے، انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب تک وہ سلام نہیں کرے گا میں نہیں کروں گا، میں کروں گا تو میری بے عزتی نہیں۔ تم اس بات کو ذہن میں رکھ کر سلام کرو کہ اس سلام پر مجھے کیا اجر ملے گا، اس سلام سے میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہو جاؤں گا۔ یہ چیز اگر تمہارے سامنے ہوگی، خدا کی قسم دشمن کو بھی آگے بڑھ کے سلام کرو گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں۔ پھر جو آدمی سوار ہے، سواری پر، چاہے وہ سائیکل چلا رہا ہو، چاہے وہ ٹو ویلر چلا رہا ہو، چاہے وہ فور ویلر چلا رہا ہو، جو آدمی سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ یہ آداب بتائے، پیدل چلنے والا سوار کو نہیں کرے گا، اس لیے کہ پیدل چلنے والا سوار کو سلام کرے گا تو اس کے اندر تکبر پیدا ہوگا، میں بڑی گاڑی میں ہوں، بڑا آدمی ہوں، وہ مجھے سلام کرے۔ ادب بتایا تم اسے سلام کرو تاکہ تمہارے دل کے اندر کا تکبر ختم ہو۔ جیسے شیخ سعدی نے لکھا ہے، تکبر عزازیل را خار کرد، فارسی کا مشہور شعر۔ اسی تکبر نے تو ابلیس کو ذلیل کیا اور آسمانوں سے اترنے پہ مجبور کیا۔ یہی تو تکبر تھا اس کے اندر، میں بڑا ہوں، اللہ نے مجھے آگ سے بنایا، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے، چھوٹے ہیں، میں ان کو کیوں سجدہ کروں، ان کے سامنے کیوں جھکوں، نہیں جھکوں گا۔ تو اس لیے ادب بتایا، سلام کرنے کا ادب یہ ہے کہ سوار جو سواری پر ہے وہ چلنے والے کو سلام کرے تاکہ اس کے اندر تکبر پیدا نہ ہو، تکبر ہو بھی تو ختم ہو جائے۔ تیسرا ادب، جو پیدل چل رہا ہے اسے چاہیے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سلام کریں۔ بیٹھے ہوئے لوگ چلنے والے کو نہیں کریں، نہیں کریں گے کہ مطلب نہیں کرنا، یہ نہیں بتا رہا ہوں، ادب بتا رہا ہوں۔ اسلام نے جو آداب بتائیں وہ آداب یہ ہیں کہ چلنے والا آگے بڑھ کر بیٹھنے والوں کو سلام کرے۔ اگر چلنے والا نہیں کر رہا ہے، تکبر گھمنڈ سے جا رہا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ آگے بڑھ کر سلام کریں۔ ادب اور طریقہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے اور پیدل بیٹھنے والوں کو سلام کرے۔ اسی طرح چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ 2 آدمی آپ جا رہے ہیں، 3 آدمی آپ چل کر جا رہے ہیں، سامنے سے 8-10 آدمی آ رہے ہیں، تو 2 میں سے پہلے کون سلام کرے گا؟ ادب یہ ہے کہ جو 2-3 افراد ہیں وہ اس بڑی جماعت کو جس میں 8-10 افراد ہیں ان کو سلام کرے۔ یہ آداب بتائے۔ پھر اسی طرح کوئی آدمی مجلس میں آئے تو سب کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں، ایک مرتبہ زور سے سلام کر دے کافی ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ سلام کرنے کی ضرورت نہیں۔
ایک مرتبہ آ کر سلام کر دے کافی ہے، تو سننے والوں میں سے کوئی ایک شخص بھی اگر جواب دے دے تو کافی ہو جائے گا، سب کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سلام ان لوگوں کو کرنا چاہیے، اور جو ہمارے محرم ہیں، جن سے ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا، ان کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ تو یہ سلام کرنے کی یہ فہرست ہے۔ ہمارے مسلمان جو بھی ہیں ان کو ہم سلام کریں گے، مردوں کو سلام کریں گے، ان میں ترتیب بتائی، اور عورتوں کو بھی سلام کر سکتے ہیں جو ہمارے محرم ہیں، جن سے ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا، ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ان سے ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا، تو ان کو ہم سلام کریں۔ اور کن لوگوں کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اس کی بھی ایک فہرست ہے۔ مسلمانوں میں وہ شخص جو کھلم کھلا اسلام کی دھجیاں اڑا رہا ہے، کھلم کھلا شراب پی رہا ہے، کھلم کھلا سود کا کاروبار کر رہا ہے، کھلم کھلا اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، ایسے آدمی کو سلام کرنا جائز نہیں۔ وہ سلام کا مستحق نہیں ہے، وہ کہ آپ اسے دعائیں دے رہے ہیں، وہ اسلام کی دھجیاں اڑا رہا ہے، اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، کھلم کھلا اسلام کی مخالفت کر رہا ہے، اسے ٹھٹا بنا کر رکھا ہے اسلام کو اس نے، تو ایسے آدمی کو آپ سلام نہیں کریں۔ اسی طرح غیر محرم عورتوں کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ ہم آگے بڑھ کر خود سلام نہیں کریں گے، خاص کر وہ عورتیں جن سے پردہ ہے ہمارا۔ اب ایسے پردے والی عورتوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے، اب آپ سلام بھی کر رہے ہیں ان کے لیے آگے بڑھ کر، تو غیر محرم عورتوں کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کچھ بڑی عمر کی ہیں جنہیں دیکھ کر ہمارے اندر ہیجان نہ پیدا ہوتا ہو، کوئی فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، تو ایسی عورتوں کو سلام کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ شروع حدیث میں نے آپ کے سامنے ابو داؤد شریف کی روایت بیان فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے ایک کیمیائی نسخہ جو ہمیں عطا فرمایا وہ سلام ہے، کہ اس سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو۔ تو پھر یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، جو رشتہ دار بھی نہیں ہیں اور غیر محرم بھی اجنبی عورتیں ہیں، ان کو تو بالکل سلام نہیں کرنا چاہیے، اور وہ اگر سلام کریں تو ہمارے ذمے جواب واجب نہیں ہے، ورنہ تو عام حالات میں جو سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہے، ورنہ گنہگار ہوں گے۔ لیکن یہ جو دین میں فتنہ پیدا کرنے والا ہے، دین اسلام کی کھلم کھلا دھجیاں اڑانے والا ہے، ایسا شخص، اور اسی طرح اجنبی عورتیں جو جوان ہیں وہ اگر ہمیں سلام کر رہی ہیں تو ان کا جواب دینا بھی واجب نہیں، ان کا جواب دینا ہمارے ذمے نہیں ہے۔ اسی طرح غیر مسلم اگر ہمیں سلام کرے، بہت سے ہیں ہمارے اس ہندوستان میں، چونکہ یہاں گنگا جمنا تہذیب جو عام طور پر بتائی جاتی ہے، مسلمان اور غیر مسلم بھائی عام طور پر مل جل کر رہتے ہیں اور بڑے پیار محبت کے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ اب کچھ فتنہ پرور ہیں جو ان کو یہ محبت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جائے، دڑارے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپس میں دشمنیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ ہمارا یہ ملک ایسا نہیں تھا، ہر ایک دوسرے کے انسانیت کے ناطے کام آنے والا تھا، ہر ایک کی پریشانی اور مصیبتوں میں دکھ درد میں ساتھ دینے والا تھا۔ تو یہاں ہمارا غیر مسلم بھائی ہمیں سلام کر رہا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں،
بعض لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں خود ان کے الفاظ میں، نمستے یا نمسکار جیسے الفاظ میں ہمیں سلام کرتے ہیں، تو ہمیں اس کے جواب میں وہی الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، اس لیے کہ بعض لوگوں کی تحقیق ہے کہ ان الفاظ کے معنی شریعت اسلامی کا جو مزاج ہے اس کے مخالف ہے معنی، اس لیے ہمیں جواب میں وہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ آپ کوئی جملہ اپنی طرف سے بول دیں، وہ نمستے کہیں، نمسکار کہیں تو ٹھیک ہے، بہتر ہے، آپ اچھے ہیں، اس طرح کا کوئی جملہ آپ کہہ دیں، وہ الفاظ آپ کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا بعض ہمارے غیر مسلم بھائی ایسے ہوتے ہیں جو کھل کر وہ بھی سلام کر دیتے ہیں، السلام علیکم، کیونکہ سنتے رہتے ہیں، ملی جلی قومیں ہیں، آپس میں اٹھنا بیٹھنا، ہمارے تجارت معاملات ان کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، تو وہ بھی سلام کو سنتے رہتے ہیں۔ تو جو خاص کر غیر مسلم ہمارے سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، وہ تو کھلم کھلا سلام کرتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں۔ تو شریعت کی کیا تعلیم ہے؟ تو شریعت کہتے ہے اس کے جواب دینے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ خود ہمیں حدیث سے معلوم ہے، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، چند یہودی آئے، آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ کن الفاظ میں سلام کیا؟ السلام علیک، لام کو حذف کر دیا، السلام علیک، جسے آپ انگلش میں یل کہتے ہیں، السلام، یل آتا ہے بیچ میں، تو انہوں نے یل کو چھوڑ دیا، انہوں نے کہا السلام علیک، سام کے معنی موت کے، بربادی کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بددعا دی انہوں نے، السلام علیک، آپ پر موت آ جائے، نعوذ باللہ آپ برباد ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا وعلیک، یہ جواب آپ ذہن میں رکھیں، غیر مسلموں کو جواب دینے کا یہ طریقہ، وعلیک، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیک۔ اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، بڑی چالاک، بڑی تیز، سنتے ہی سمجھ گئی کہ یہ سلام نہیں کر رہے ہیں، بددعا دے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اندر سے انہوں نے کہا وعلیکم السلام واللعنہ، تمہارے اوپر موت ہو، تمہارے اوپر لعنت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ اندر سے بیگم یہ جواب دے رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ یہودی مجھے کیا کہہ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی دے دیا، لیکن شارٹ کٹ جواب دیا، اس کا مطلب ابھی میں بتاؤں گا آپ کو۔ لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اندر طیش میں آ گئی کہ میرے محبوب کو بددعا دے رہے ہیں، تو اندر سے انہوں نے بھی کہا وعلیکم السلام واللعنہ، تمہارے اوپر بربادی ہو، تمہارے اوپر لعنت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نرمی کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا مہلن یا عائشہ، عائشہ چھوڑ دو، کیا کر رہی ہیں تم، کیوں جواب دے رہے ہو، میں نے تو جواب دے دیا، تم کیوں جواب دے رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلی، اے عائشہ، اللہ تعالی ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے، تم کیوں طیش میں آ رہے ہو، غصے میں کیوں آ رہے ہو، چھوڑ دو۔ کیا تم نے نہیں سنا میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے ان کو کہا وعلیک، یعنی تمہارے اوپر بھی۔ کیا مطلب؟ تم نے جیسے مجھے کہا ہے ویسے ہی تمہارے اوپر۔ اب ان کی بددعا تو قبول نہیں ہوگی، حضور کی بددعا قبول ہو جائے گی۔ تو علماء نے اس حدیث سے یہ مطلب نکالا ہے کہ اگر غیر مسلم ہمیں سلام کرے ان الفاظ سے، السلام علیکم کہے، تو جواب کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں وعلیک، اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہے ہداک اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ وہ تمہیں سلامتی کی دعا دے رہا ہے، لیکن تم تو اسے سلامتی کی دعا نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ سلامتی کا مستحق نہیں ہے، وہ تو غیر ہے، اس لیے تم اسے اللہ سے ہدایت کی دعا دو، اللہ تجھے ہدایت دے دے۔